وما بدلوا تبدیلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ کچھ ایمان والے مرد جو سچ کر دکھایا، انہوں نے جو معاہدہ کیا اللہ سے اس جہاد پر، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو پورا کر چکے اپنی باری کو، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، اور نہیں تبدیل کیا انہوں نے تبدیل کرنا، تاکہ جزا دے اللہ تبارک و تعالی مخلصین کو ان کے اخلاص کی، اور عذاب دے اللہ تبارک و تعالی منافقین کو اگر چاہے، یا توبہ کی توفیق دے ان کو۔ بے شک اللہ ہے بہت بڑا بخشنے والا، بہت زیادہ مہربان۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 23 اور 24 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت کریمہ اور ان آیات میں ایمان والوں کا حال بیان کیا، ان کا کردار، ان کا گفتار بیان کیا جو غزوہ احزاب کے موقع پر تھا منافقین کے مقابلے میں، اور پھر غزوہ احزاب کی اللہ تبارک و تعالی نے حکمت کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھائی کہ جو بھی ایمان والے ہیں وہ اللہ سے اپنی جانیں اور اپنے مال بیچ چکے ہیں، وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ خود خریدار بنا مومنوں کے مالوں کا بھی، مومنوں کی جانوں کا بھی، اور سودا یہ طے ہوا کہ تم اپنے جانوں پر میرا حکم میری مرضی چلاؤ، اور تم اپنے مالوں پر میرا حکم میری مرضی چلاؤ، تو پھر میں تمہیں وہ جگہ جنت عطا فرماؤں گا جہاں ہمیشہ ہمیشہ تمہاری مرضی چلے گی، ہمیشہ ہمیشہ پھر جو تم چاہو گے وہ تمہیں رہنے کو، تمہیں پہننے کو، تمہیں کھانے کو، تمہیں پینے کو، تمہیں سواری کو، پھر تمہارے ہر خواہش پوری ہوگی۔ تم چند روزہ دنیا کی زندگی میں بالغ ہونے سے لے کے ہوش و حواس کے قائم رہنے تک میری مرضی اپنی جانوں پر بھی اور اپنے مالوں میں بھی مان لو۔ اور ایمان والوں نے یہ معاہدہ اللہ تبارک و تعالی سے کر لیا۔ اب اس معاہدے کے بعد اپنا مقصد جو جنت ہے اس کو حاصل کرنا یہ تبھی ہو سکتا ہے جب موت والی پل کو عبور کیا جائے۔ جب تک موت والی پل کو بندہ عبور نہیں کرتا اس وقت تک جنت نہیں حاصل کر سکتا۔ اس لیے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ موت تو وہ ہے جو مومن کو اپنے اللہ سے ملاتی ہے۔ موت مومن کے لیے کوئی غم کی چیز نہیں، مومن تو آیا ہی دنیا میں اسی لیے ہے کہ میں نے اس راستے سے گزر کے اس جگہ جانا ہے جہاں مجھے میرے اللہ کا دیدار ہونا ہے، اللہ کی ملاقات ہونی ہے، اور اللہ کی مرضیات مجھے ملنی ہیں، کیونکہ جنت کی ہر چیز رب کی خوشی کا نام ہے۔ تو اس لیے موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، اور موت پھر شہادت والی یہ تو ایسی چیز ہے کہ جب انسان شہید ہوتا ہے اس وقت جب روح اس کی نکلتی ہے، جو اس کو لطف اور مزہ آتا ہے، جو اس کو اللہ کا قرب ملتا ہے، جو اس وقت اللہ پاک اس کو اپنی رضات عطا فرماتے ہیں، الطاف اور مہربانیاں فرماتے ہیں، وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ حدیث پاک میں آیا جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور ان کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور ان کو پیغام ابدی کہ اب تمہیں کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا،
جتنی چیزیں تمہیں ملیں یہ ہمیشہ رہیں گی۔ جوانی ہے کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، صحت ہے کبھی بیماری نہیں آئے گی، راضی ہو چکا ہوں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد اب پوچھا جائے گا بتاؤ مزید کسی چیز کی خواہش، تمنا، ضرورت؟ تو اہل جنت اس وقت جو آرزو کریں گے وہ شہداء ہوں گے، کہیں گے یا اللہ تیری جنت بھی بڑی مزیدار اور لطف والی ہے، پر وہ لطف اور مزہ جو تیرے راہ میں کٹنے، تڑپنے، پھڑکنے میں آیا تھا وہ مزہ یہاں بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے، ہم پھر شہید ہوں، پھر بھیجا جائے، ہم پھر شہید ہوں، ہمیں پھر بھیجا جائے، ہم پھر شہید ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میرے دل کی خواہش بھی یہ ہوگی ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میرے اپنے دل کی خواہش بھی یہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت ملے گی وہ کتنا اعلیٰ ہوگی، لیکن اس اعلیٰ جنت سے بھی حضور تمنا کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مجھے کٹنے میں جو مزہ آیا، تڑپنے اور پھڑکنے میں جو مزہ آیا، وہ مزہ میں دوبارہ لینا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے جو ایمان والے ہیں تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن۔ مومن کے لیے تو شہادت ایک اعزاز ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی آخرت کے لحاظ سے بھی۔ تو منافق تو یہ کہہ رہے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ ہم سے دھوکہ کیا گیا ہے، ہمیں کچھ خواب اور دکھائے گئے ہیں، ہمیں وعدے کچھ اور دیے گئے تھے، لیکن ہمارے سامنے کچھ اور آ رہا ہے۔ لیکن ایمان والے تو لشکر کو دیکھ کے 15,000 کا لشکر ہے، مسلح ہو کے آیا ہے، اس نیت سے آیا ہے کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، لیکن جب ایمان والوں نے اس لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے ہاں یہی وہ شکار ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں شکاری بنایا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ سچ کیا ہے، لہٰذا ہم ہی غالب ہوں گے۔ ان کے ایمان اور بڑھ گئے، جتنا دشمن کی طاقت بڑی ہوئی دیکھی اتنا ان کے ایمانوں میں، ان کی اطاعت و فرما برداری میں، تسلیم و رضا میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے مومن تھے من المؤمنین رجال، ایمان والوں میں سے ایسے لوگ ہیں صادقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا ما عاہد اللہ، جو اللہ سے معاہدہ کیا تھا، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ جانیں ہماری نہیں ہیں، یہ تیری ہیں، یہ تیرے دین پہ لگنے کے لیے ہیں، یہ صلاحیتیں، یہ لیاقتیں، یہ استعدادیں جو تو نے ہمارے وجود میں رکھی ہیں یہ ہماری نہیں ہیں، یہ دین پر قربان ہونے کے لیے ہیں۔ تو اللہ سے جو انہوں نے معاہدہ کیا وہ انہوں نے سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، کچھ تو وہ ہیں جو اپنی باری حاصل کر چکے اور شہید ہو چکے، شہید ہو چکے۔ مشہور واقعہ ہے صحابی حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو معذور تھے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذور ہونے کی وجہ سے ان کو اجازت دی کہ آپ گھر پہ رہیں، اور ان کے بیٹے جہاد کے اندر شریک ہو رہے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں وہ اگر شہید ہوں گے، وہ غازی بنیں گے تو ان کو جنت ملے گی، میں کیوں محروم رہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی شہید ہوں، میں بھی جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کروں۔ ایسے مذاق میں اس کی بیوی نے کہا تھا یہ نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو ہمیں بھاگ کے واپس آ جائے گا، مذاق محبت میں بیوی نے کہہ دیا تو اس نے اسی وقت کعبے کی طرف منہ کیا، ہاتھ اٹھائے یا اللہ مجھے لے بھی جا اور مجھے واپس بھی نہ لانا۔ اللہ سے دعا کر لی، چلا گیا جہاد میں، شہید ہو گیا۔ شہید ہونے کے بعد بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اب ان کی بیوی آئی ہے، اونٹ پر دونوں کی میتوں کو رکھا ہے، اب لے کے جا رہی ہے مکے میں، مدینے میں، کہ وہاں جا کر کے دفن کریں گے، لیکن
وہ اونٹنی ادھر چلتی ہی نہیں ہے، جتنا زور لگایا اونٹنی نہیں چلتی۔ آخر یہ ماجرا جا کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ نے فرمایا کیا انہوں نے گھر سے چلتے ہوئے کوئی بات بھی کہی تھی؟ تو بتایا کہ ہاں اس نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے لے جا جہاد میں اور شہید بھی ہو جاؤں، پھر مجھے واپس بھی نہ لانا۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، اب اس کی میت بھی یہاں دفن کر دی، اسی میدان میں دفن کی۔ بوڑھا آدمی ہے، اتنے بڑے جوان بیٹے ہیں، وہ جہاد میں شریک ہیں، لیکن یہ جذبہ ہے کہ جان میری نہیں ہے، جان اللہ کی ہے، اور میری جان کی قیمت یہ ہے کہ میری جان دین پہ لگ جائے، یہ میری جان کا صحیح مصرف ہے۔ تو اس لیے فرمایا کچھ وہ ہیں جو اپنی باری پوری کر چکے، اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمیں اللہ پاک موقع دیتا ہے اور شہادت نصیب ہوتی ہے۔ اور جو اللہ سے انہوں نے عہد معاہدہ کیا تھا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں آیا، نہ علم کے لحاظ سے، نہ نظریے عقیدے کے لحاظ سے، اور نہ ہی عمل کے لحاظ سے۔ اور فرمایا یہ جہاد جو ہوا ہے، غزوہ جو ہوا ہے، جس میں اتنے زیادہ کافر چڑھائی کر کے مسلمانوں پر آئے، اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ رب کائنات علیم بذات الصدور ہیں، سینوں کے راز جانتے ہیں، مخلصین کو بھی جانتے ہیں، منافقین کو بھی جانتے ہیں، ہر ایک کے دل کی حالت سے واقف ہیں، لیکن اللہ پاک جہاد کی حکمت یہ ارشاد فرماتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو بھی پتہ چلے کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے، اور نام کی چوریاں کھانے والا مجنوں کون ہے اور جان دینے والا کون ہے۔ تو فرمایا اس لیے یہ واقعہ غزوہ احزاب کا ہوا لیجزی الذین، تاکہ جزا اور بدلہ دے اللہ تبارک و تعالی الصادقین، سچے لوگوں کو، بصدقہم، ان کے سچ کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے۔ یاد رکھیے سچ نام اس چیز کا ہے کہ جو زبان پر ہے وہی دل میں ہے، قول اور فعل میں تضاد کا نہ ہونا، اس کا نام سچ ہے۔ اور اگر زبان کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، عمل میں کچھ اور ہے، تو یہ سچ نہیں ہے۔ سچ موافقت کا نام ہے، سچ اخلاص کا نام ہے۔ اس لیے فرمایا گیا لیجزی اللہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جزا اور بدلہ دے سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا، مخلصین کو ان کے اخلاص کا، اور دوسری وجہ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ 2 نمبروں کو سزا دے، عذاب دے، ان کو بتائے کہ تمہارے صرف زبانی دعوے یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں جب تک دل اس کی موافقت نہ کرے، جب تک عمل اس کی تصدیق نہ کرے۔ فرمایا اگر چاہے تو اللہ پاک ان کو عذاب دے، یعنی وہ مردود ہو جائیں، مارے جائیں، اور او یتوب علیہم، اور کتنے ہیں جو اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف کھڑے تھے، خود جو ان کی قیادت کر رہا تھا ابو سفیان، جو پورے 15,000 کے لشکر کی قیادت کر رہا تھا، کفر کا اس وقت سردار تھا، لیکن اللہ نے اسی کو توبہ کی توفیق دی اور وہ صحابی بنا۔ او یتوب علیہم، یا اللہ تبارک و تعالی ان کو توبہ کی توفیق دے۔ ان اللہ، پکی بات ہے کہ بے شک اللہ ہی کان غفورا، ہے بڑا بخشنے والا۔ غفور بھی اللہ ہے، غفار بھی اللہ ہے، غافر بھی اللہ ہے۔ گناہوں کو بخشنے والی اللہ کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے۔ رحیمہ، جب گناہ بخشتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ گناہ بخشتا ہے، پھر رحمتیں بھی عطا فرما دیتا ہے، گناہوں سے پاک کر کے، گناہوں سے صاف کر کے، پھر اللہ اپنی رحمت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔